الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ ناظرین، میرا نام ہے قاری منیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ باغی ٹی وی پر اسلامی پروگرام اللہ رب العزت کے قرآن مقدس سے، فرقان حمید سے پارہ نمبر 5 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 کی تلاوت آپ کے سامنے ابھی کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھی، وابن السبیل، اور مسافروں اور مہمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے نوکر، تمہارے غلام، ان کے ساتھ بھی۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور شیخ خور بنتا ہے، اکڑ رکھتا ہے، گھمنڈ رکھتا ہے۔ آئیے ذرا اس قرآن مجید کی آیت کو، اس کی تفسیر میں جا کر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت انسان کو، یعنی ہم سب کو، اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ سورہ ذاریات میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت اس کا حق ہے۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں، معاذ تو جانتا ہے کہ اللہ کو اس کے بندوں پر اور بندوں کا اس کے اللہ پر، بندوں کا اپنے رب پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے ذمے ہے جو اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کی عبادت کریں، اللہ ان کو معاف کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ کے پوچھنے پر امام کائنات سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، پوچھنے والے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک بنا کے اس کی عبادت شروع کر دے، اس کو پکارنا شروع کر دے، اس کے آگے جھکے، اس سے مانگنے لگ جائے، جبکہ تجھے پیدا کرنے والا تیرا اللہ ہے، اور تو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرنے والا بن جائے اور غیروں کو پکارنے والا بن جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ تو اللہ نے عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع فرمایا۔ اللہ کی عبادت کے بعد کائنات میں سب سے بڑی نیکی اس قرآن کی آیت کے مطابق فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، تابعداری کی جائے، ان کے ارشادات، ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری،
اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے آگے جھک کے رہا جائے، دل میں ادب و احترام اور گفتگو میں ان کے آگے نرمی اور کردار بالکل شفاف اور تابع فرمان بن کے، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اطاعت فرما برداری اور رحمت کے بازو ان کے آگے جھکا کے رکھنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے محبت سے پالا ہے۔ یقین کریں والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے، فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل، فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ پھر کون سا عمل، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب اس حدیث میں دوسری بڑی نیکی اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے، اور اسی طرح اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی۔ جس طرح سب سے بڑی نیکی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس طرح سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا غیروں کی عبادت کرنا۔ تو پتہ چلا کہ والدین کی خدمت، اور حدیث میں آتا ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، اطاعت فرما برداری کرتا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور فرمایا اپنی اولاد کے لیے بددعا بھی نہ کرو، اس لیے اولاد کو بھی چاہیے والدین کی دعائیں لینے والے کام کریں۔ آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ ماں کے اور باپ کے رشتہ دار۔ ماں کے رشتہ دار جو ہیں یعنی خالہ ہے، یعنی نانو ہے، ماموں ہیں، اور اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، اور باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ان کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رشتہ داری پالتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تعلق بڑھاتا ہے، رشتہ داروں کے کام آتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کے مصیبتوں میں ان کے کام آتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے اور دیگر امور میں ان کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اللہ برکت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا قریبی رشتہ داروں کے بعد یتیموں کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیموں کو پالنے والا، ان کو کھانا کھلانے والا، ان کی تربیت کرنے والا، ان کو اچھی تعلیم دینے والا، ان کی شادی کرنے والا اور ان کی ذمہ داری اٹھانے والا، ان کے روٹی کپڑے کا خرچہ برداشت کرنے والا، اس طرح جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا مساکین کے ساتھ، اللہ کے نبی مسکینوں سے محبت کرتے، اور فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مال میں برکت فرمائے، یتیموں سے محبت، مسکینوں سے پیار کرے اور مسافروں سے، اور اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا جو تمہارے نوکر اور غلام ہیں ان کے ساتھ جو کھانا خود کھاؤ، ملازموں کو وہی کھانا کھلاؤ، اور اسی طرح عزت کرو جس طرح تم اپنے رشتہ داروں کی کرتے ہو۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، ان آیتوں کو جو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، عبادت کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داری پالے گا، سارے کام کرے گا، تو وہ تو اللہ کو محبوب ہے۔ اور فرمایا لا یحب من کان مختالا فخورا، لیکن جو عمل نہیں کرتا ہے، ان کو مانتا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، آکر خار بڑھتا ہے اور غرور اس میں آ رہا ہے اور سمجھتا نہیں ہے، تو اللہ ایسے بندے کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ اس میں حقوق اللہ بھی ہو گئے اور حقوق الناس بھی ہو گئے۔ حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت، حقوق الناس میں سب سے پہلے والدین ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مساکین ہیں، غربا ہیں، غریب لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، اور اس کے بعد پھر فرمایا وَبِذَارِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ، ہمسایہ، اس کا ذکر رہ گیا۔ ہمسائے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی مومن کون؟ فرمایا جس کا رشتہ دار اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کے بعد ہمسائے کا ہے۔ وہ بندہ مومن ہے
جو ہمسائے کا خیال رکھتا ہے اور خود بھی کھاتا ہے ان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔